اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم دیکھیں گے غزوات اور سرایا۔ قریش کے داؤ پیچ۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا۔ اسی دوران میں قریش کے داؤ پیچ سامنے آئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینے سے نکال باہر کریں، اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اس خط کی آمد پر یثرب کے مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واعظ و نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسی طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے۔ وہ ابو صفوان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا۔ اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دیں، کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سنو اللہ کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے۔ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے اور یہود، جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے، سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے۔ چنانچہ وہ اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ یوں مدینے میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہتھیار لے کر سوتے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح جاگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ لڑائی کی اجازت۔ ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی۔ آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی جس میں غیر قریش بھی شامل تھے، لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کا مختصر ذکر ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ، مشرکین قریش کو برسرِ جنگ سمجھنا، کیونکہ انہوں نے ظلم کا آغاز کیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہیں تھی۔ دوسرا مرحلہ، مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں اور ان سے اتحاد کریں، یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں، ان سب سے لڑنا۔ تیسرا مرحلہ، جن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد بشرط استوار کو توڑ دینا، یعنی ان کے عہد کو توڑ دیا جائے گا۔ چوتھا مرحلہ، جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا، یہاں تک وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ پانچواں مرحلہ، جو مشرک یہود یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہاتھ روک لینا، ان کی جان اور مال سے اعتراض کرنا، سوائے اس صورت کہ وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو اور اس کے کفر کا حساب اللہ لے گا۔ سرایا اور غزوات۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلائع گردی یعنی فوجی گشت کا انتظام فرمایا، جس کا سالار اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے تھے۔
اسے سریہ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی نکلتے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس فوجی گشت کے مقاصد یہ تھے: ایک، دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے۔ دو، قریش کے قافلوں سے چھیڑ خانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنا تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے۔ اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی، یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں، اور ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے کیونکہ وہ مدینے کے اطراف سے گزرتا تھا، اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ پائیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں کئی بار اسی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں کئی بار ارشاد ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما چکے ہیں۔ تیسرا، دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا۔ چوتھا، اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولاً اور عملاً اسلام کی دعوت دینا۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا۔ اس میں کل 30 مہاجرین تھے۔ یہ لوگ ایس کے اطراف میں بحر احمر کے ساتھ تک گئے، اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں تھا شام جا رہا تھا۔ اس سے سامنا ہوا، دونوں فریقوں نے صفیں باندھ لی۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن مجدی بن عمر جہنی نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اور اس کے علمبردار ابو مرثد کنانہ بن حسین غنوی تھے۔ اس کے بعد پے در پہ سریے ہوئے۔ چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر ذی قعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب قرار کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد صفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور ابواہ یا ودان تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن بخشی الزمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا۔ یہ پہلی مہم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ رضوہ کے اطراف میں بوات تک تشریف لے گئے۔ وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں کورز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کورز نکل بھاگا۔ اس واقعے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخریٰ میں 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ کے لیے روانہ کیا۔ مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کیا اور 2 کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے۔ اس حرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا۔ اس نے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں،
آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں دین کو پھیلنے نہیں دے رہے۔ آج یہیں پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔